اگر رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے اور انسانوں کو بہکا نہیں پاتا تو پھر انسان گناہ کیسے کرتے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء دین کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور یوں ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی آسمان سے یہ ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے متلاشیو آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگارو پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی ہے اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ انسان کو گناہوں اور نافرمائی میں پھر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے، گناہوں پر کون سی چیز ابھارتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پہ اکساتی ہے، انسانوں کو گناہوں کی طرف کون سی چیز دعوت دیتی ہے؟ تو انسانوں کو گناہ پر ابھارنے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے، شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہ میں مبتلا کر دے، اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وہ انسانوں کے دلوں میں مختلف خیال کے وسوسے پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہاں تک کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ نفس امارہ انسانوں کا انتہائی بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی لمحہ، کسی بھی پل، کسی بھی آن انسان کو اس سے آزادی نہیں۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے اور اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت و ریاضت اور مشقت ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ میں اکسانے والا صرف شیطان نہیں بلکہ خود انسان کا نفس ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یہ انسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور انسان اسے اپنے قابو میں نہیں لا پاتا، اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہ لانے کی صورت میں نفس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیطان کے ورگلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہو جاتی ہے اور مسلمان پر اس کا کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ سے بھی یہ ظاہر ہے، یعنی عام شیطان محبوس نہیں ہوتے ہیں، وہ بے دستور مسلمانوں کو ورگلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وسوسے کے
بنیاد پر بہت سے لوگ رمضان میں بھی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور اثر انسانوں کے اندر اس قدر راسخ اور بھر جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، قوت پا جاتا ہے کہ وہ شیطان 1 ماہ بھی قید رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں رمضان میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمی رحمہ اللہ سے جب اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث ان امور غیب میں سے ہے جن کے متعلق ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں اور مانیں اور اس کے متعلق کوئی کلام نہ کریں، کیونکہ یہی مسلمانوں کے ایمان اعتقاد کے حق میں بہتر ہے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن احمد بن حنبل نے اپنے والد امام احمد سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ جواب ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث میں یہی ہے کہ اس کے متعلق کسی کلام کی گنجائش نہیں، ہمیں تسلیم و تصدیق کرنی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اتنا ہی شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں گے۔ بلکہ رمضان کے علاوہ میں بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں تو شیطان آپ کے قریب نہیں آنے پاتا۔ اچھا، شیطان کن لوگوں کے قریب آتا ہے؟ شیطان کن لوگوں پر زیادہ اثر ڈالتا ہے؟ شیطان ان لوگوں پر اثر ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب انسان اللہ پاک سے دور ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور ہو جاتا ہے اور آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ شیطان کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، شیطان کا سب سے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ اس لیے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے تو شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ کافی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول بھی اسی مقدس مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ رمضان پاک کا چاند نظر آتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔